بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. وہی درخواست ہم کریں گے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے دیجیے اور بات کو آگے بڑھائیے. بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو لڑائی ہے اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. پہلے تو مقابلہ تھا میزائلوں کا اور بمز کا، اور اب جو صورتحال ہے وہ خالصتاً معاشی تباہی کی ہے. ایران نے جب ہرموز کو بند کیا تو اس سے جو گلف ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہیں، ان کی جو تیل کی سپلائی تھی اور گیس کی سپلائی تھی وہ رک گئی. سعودی عرب کا کیونکہ بحر احمر پہ یامبوک پہ انتظام ہے، وہ پائپ لائن سے تیل وہاں لے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ کافی حد تک وہ تیل سپلائی کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی وہاں سے تیل گیس ملتا رہا ہے. فجیرہ سے بھی، جو کہ اس کے ہرمز کے دوسری طرف ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے پاس ہے، وہاں سے پاکستان کو بھی تیل اور گیس کی کچھ سپلائی ملتی رہی ہے. تو پاکستان میں حالات اس لحاظ سے قدرے بہتر ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں بہت سارے کھاد کی فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں کیونکہ گیس کی سپلائی نہیں ہے، اور بجلی بنانے کے لیے گیس چاہیے، تو اس کو راشننگ کے لیے کھاد کی فیکٹریاں بند کر کے ان کو بجلی بنانے والے کارخانے اس طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. فلپین میں کوئی 80,000 کے قریب پولیس تعینات کر دی گئی ہے گیس اسٹیشنز پہ اور پیٹرول پمپوں پہ اور دوسری جگہوں پہ، تاکہ جو راشننگ ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور کوئی فساد وغیرہ نہ ہو. سری لنکا میں بھی صورتحال ایسی ہے، میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، لائنیں بہت لمبی ہیں، تو لوگوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو میں آپ کے انتظار لائن میں کھڑا ہو جاؤں، جب باری آ گئی تو پھر آپ آ جائیے گا. وہ اس قسم سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انڈیا کا آپ کو معلوم ہی ہے، انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی کنزمپشن ہے، لیکن جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے بڑی دقت ہے وہاں پر. اور آپ نے وہ تصویروں میں اور ویڈیوز میں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کتنی لمبی لمبی وہاں لائنیں لگی ہوئی، خود دلی کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں. پاکستان میں صورتحال قدرے بہتر ہے، جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں، مہنگائی کے باوجود سپلائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجورہ اور یامبوک سے ہمیں سپلائی مل رہی ہے، اور ہم نے آرڈر بھی پہلے سے بک کیے ہوئے تھے. تاہم بات ایران کی ہے، تو ایران جو ہے اب وہ جو گیم کھیل رہا ہے اور امریکہ جو گیم کھیل رہا ہے، وہ دونوں یہی ہیں کہ معاشی طور پر کون زیادہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور کس میں تکلیف برداشت کرنے کی سخت زیادہ ہے. ایسوسیٹڈ پریس آف فرانس AFP کی رپورٹ یہ ہے، انہوں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے، کہ ایران میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2 سے 3 مہینے تک اگر ہم اس کو ہرموز کو بند رکھیں، ہم بھی اور امریکہ بھی، تو ایران پھر بھی سروائیو کر جائے گا. نقصان تو ہوگا، ظاہر ہے کہ $500 ملین روزانہ کی تیل کی فروخت تھی، وہ بند ہو گئی ہے، یہ بہت کم ہو گئی ہے اب، تو اسے نقصان تو ہوگا. لیکن ایران یہ کہنا یہ ہے کہ حکومت کا نہیں، جو ان کے ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی ہے، کہ ہم 2 سے 3 مہینے تک یہ سب برداشت کر سکتے ہیں. اور اس دوران یہ بھی دیکھیے کہ جو عرب ممالک ہیں، گلف کے جو GCC کے ممالک ہیں جو بہت امیر ہیں، ان میں سے قطر نے $3 ارب کا بانڈز فلوٹ کیے ہیں، ان کو پیسے چاہیے. امارات نے جو ان کے امریکی خزانہ میں جو جمع کرائے ہوئے تھے، جو ان کے بانڈ خریدے ہوئے تھے، وہ سواپ کرنے کے لیے کہا ہے. کافی بھاری رقم ہے، لیکن ایگزیکٹلی پتہ نہیں کتنی رقم ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قطر اور امارات جیسے امیر ممالک جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی اب اس لڑائی میں اتنا مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں، یا اپنی جو انویسٹمنٹس تھی، وہ اپنی جو بچت تھی وہ واپس لے کے اپنی ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں. تو اب یہ بات ایران کا کیلکولیشن یہ ہے کہ
یہ جو خرابی ہے 2-3 مہینے میں بڑھے گی. امریکہ میں بھی زیادہ خرابی ہوگی. امریکہ میں اگرچہ کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ جنگ ہو رہی ہے یا کوئی تیل کی کمی ہے یا کوئی، لیکن پرائسز بڑھ رہی ہیں. عام جو اشیاء ہیں ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. تیل کی پرائسز بھی وہ پہلے تو بہت بڑھ گئی تھی، اب یہ جنگ بندی کے بعد تھوڑی نیچے آئی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے پہلے والی سطح پہ نہیں آئی ہیں. وہ بھی جو ہے وہ کیلیفورنیا میں کم سے کم 6.5 سے 7 ڈالر تک ڈالر پر گیلن کے حساب سے آیا ہے اب بھی، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور جو عام اشیاء ہیں خرد و نوش کی، وہ بھی مہنگی ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں ہر روز، اور کافی جو ہے کافی تیزی سے مہنگی ہو رہی ہیں. ان میں کمی آنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. تو اس لحاظ سے ایران کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ درد برداشت کر لیں گے. امریکہ، یورپ اور باقی ممالک شاید یہ نہ برداشت کر سکیں. امریکہ کا خیال یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ہے بہت جلد یہ ہمت ختم ہو جائے گی اور ان کے تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ایران نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ تیل کے کنویں کے بارے میں ایک بات یہ واضح رہے کہ تیل کے کنویں سے اگر تیل آپ نکال نہیں رہے اور اس کو بند کرنا پڑ جائے تو پھر اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت اور بہت وقت درکار ہوتا ہے. وہ ایک یہ نہیں کہ آپ نے آج سوئچ آف کر دیا اور بند ہو کر کل آپ کو آ کے پھر سوئچ آن کر لیں گے. اس کو مسلسل 24 گھنٹے اس کو چلنا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی سپلائی کو، لیکن اس کو بند نہیں کر سکتے. اب اور اگر آپ کے پاس سٹوریج نہیں ہے اس کو رکھنے کے لیے تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ گلف ممالک میں یہ ہوا ہے اب اور اسی وجہ سے ان کو نقصان بھی زیادہ ہوا ہے. اور ایران کا تیل کیونکہ اب تک بک رہا تھا، اب ان کا تیل بند ہوا ہے یا اس کی بہت کم ہو گیا ہے، تو اب ان کو سٹوریج کا پرابلم ہوگا. کوئی تیل بھی نکالیں اس کو رکھنے کا. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اگلے 2-3 ہفتے میں ایران کا جو ہے سٹوریج فل ہو جائے گا اور پھر کے جو تیل کے کنویں ہیں بند ہو جائیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ اس کو بحال کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس سب سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران فوری طور پر مذاکرات کی میز پہ نہیں آئے گا. وہ امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے کے اعصاب اور معیشت کا امتحان لے رہے ہیں. کون زیادہ درد برداشت کر سکتا ہے؟ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی پارٹی جو ہے ابھی فی الحال وہ جہاں بھی جو بائی الیکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ ہار رہی ہے. اور مہنگائی جب بڑھتی ہے تو گورنمنٹ پہ الزام جاتا ہے، وجہ کچھ بھی ہو الزام گورنمنٹ پہ جائے گا. ہر گورنمنٹ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی. انٹرنیشنل جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ زلزلہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور مہنگائی دوسرے ملک میں بڑھتی ہے، لیکن الزام بہرحال گورنمنٹ پہ آئے گا. لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ ناخوش ہوتے ہیں، الیکشن آتے ہیں، لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہاں بھی صورتحال یہی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ان کے لیے اپنا یہ مسئلہ ہے. ایران یہ انتظار کر رہا ہے کہ جب اتنی اکنامک جو ہے وہ عذاب بڑھ جائے، اور ابھی تو صرف سپلائی تک ہے جو ایران کی جو اگر میں پھر ایسوسیٹڈ پریس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اور کچھ اور رپورٹ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو صرف کیونکہ تیل اور گیس کم مل رہا ہے تو گھروں میں یا چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان میں خرابی ہو رہی ہے، وہاں دقت ہو رہی ہے. اگر یہ لمبا چلے گا تو پھر جو آپ کے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ بند ہونا شروع ہو جائے. جیسے کہ بنگلہ دیش میں شروع ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں اگر 4-5 کھاد کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو گیس تیل ان کے پاس ہے، تو اگر یہ بات بڑھتی ہے، تیل کی ترسیل اور کم ہوتی ہے، گیس کی سپلائی اور کم ہو جاتی ہے، تو پھر باقی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ان کو بھی فرق پڑے گا. اور جو ریزروز ہیں وہ امریکہ کے پاس تو خیر پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا تیل جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. ان کے پاس تیل تو سب سے بڑے آئل پروڈیوسر ہیں سعودی عرب، اور اس سے بھی بڑے اور روس سے بھی بڑے امریکہ جو ہے اس سے زیادہ تیل پروڈیوس کرتا ہے، اس لیے امریکہ کو یہ پرابلم نہیں ہے کوئی. لیکن باقی دنیا کو یہ پرابلم ہے. چین کے پاس سٹوریج ہے، بہت زیادہ سٹوریج ہے ان کے پاس، امریکہ سے زیادہ ہے، اور لیکن امریکہ سے بہت زیادہ ہے ان کے پاس، 3 مہینے کا سٹوریج ان کے پاس ہے. لیکن بہرحال ان کو سٹوریج کرنا پڑے گا اور رکھنا پڑے گا، اور روس ان کو سپلائی کر سکتا ہے. کسی حد تک ان کی جو پرابلم ہے وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن یہ بہرحال اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، یہ بلاکیڈ چلتا ہے، جنگ شاید شروع ہو یا نہ شروع ہو، لیکن بلاکیڈ ختم ہونا چاہیے. اگر بلاکیڈ ختم نہیں ہوتا
سمندری ناکہ بندی امریکہ جاری رکھتا ہے، گلف کی جو ہے وہ ہرمز پہ چائنا والے ایران والے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 شپس پہلے انڈیا کے تھے، ان کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا اور ان کو نہیں نکلنے دیا، اور کل 2 شپس کے انہوں نے اور قبضہ کر لیا. ایران کے جو جہاز ہیں ان پہ امریکی قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تو حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور اس کو جب تک نہیں روکا جائے گا حالات بد سے بدتر ہوں گے. اور میرا خیال یہ ہے، اور کچھ لوگوں کا جو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ فوری واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اب وہ لمبی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تھینک یو. خدا حافظ.